برکتیں اٹھ گئی۔ ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بادشاہ جنگل میں شکار کے لیے گیا، واپسی پہ بڑا تھکا ہوا تھا، دھوپ تھی، پیاسا تھا، ایک انار کے باغ کے قریب رکا اور باغ کے مالک کو کہا کہ مجھے کچھ پینے کو دو۔ وہ گیا اور ایک انار توڑ کے لایا اور اس نے انار کو جو نچوڑا تو پورا گلاس بھر گیا۔ جب بادشاہ نے پیا تو مزہ ہی آ گیا، اتنا اچھا ذائقہ، بڑا حیران ہوا کہ ایسا باغ اس کے پاس ہے تو میرے پاس ہونا چاہیے۔ پھر اس کو کہا کہ بھائی ایک گلاس اور پلا دو۔ وہ اللہ کا بندہ گیا، ایک انار لایا، جب نچوڑا تو تیسرا حصہ بھرا گلاس، دوسرا لایا پھر نچوڑا تو اور تیسرا حصہ، تیسرا لایا اور نچوڑا تو تب گلاس مکمل ہوا، پھر دیا۔ خیر بادشاہ نے پی تو لیا، کہنے لگا یار جس درخت سے پہلے لائے تھے نا اسی سے لاتے، وہ تو ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت میں لایا تو اسی درخت سے ہوں۔ اس نے کہا کہ پھر فرق کیا پڑ گیا؟ وہ باغ کا مالک کوئی نیک آدمی تھا، کہتے بادشاہ سلامت لگتا ہے کہ آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا، آپ کی نیت میں کوئی فرق پڑ گیا جس نے میرے درخت کے اندر سے برکت کو ختم کر۔ تو بادشاہ نے کہا کہ واقعی پہلی مرتبہ میری نیت صاف تھی، نیت میری بدل گئی تھی کہ یہ باغ اس سے میں لے لوں گا، نیت کے بدلتے ہی اللہ نے اس جگہ سے برکتوں کو واپس لیا۔ ایک بندے کی نیت سے اگر یوں اثر پڑتا ہے تو جہاں اکثر ہی بدنیت ہوں، آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہو، ہر بندہ کسی نہ کسی طرح دوسرے کا مال لوٹنے کے لیے تیار، دھوکہ دینے کے لیے تیار۔ آپس میں مسلمان تجارت کرتے ہیں اور ان کو ایک دوسرے سے امن نہیں ہوتا۔ کوئی پیسے لے کے بیٹھ گیا، کسی نے کہا جی میں دینے ہیں دے نہیں سکتا۔ آج آپ کسی کو باہر سامان بھیج کے تو دیکھیں حالت کیا ہوتی۔ تو جب اس طرح بدنیتی والی زندگی ہو تو پھر سکون کہاں سے؟ اس لیے من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی گناہ کرے گا وہ اس گناہ کی سزا پائے گا۔ یہ پروردگار عالم کا ایک قانون ہے، یہ ایک رولنگ ہے اللہ تعالیٰ کی، اور یہ پوری دنیا کے اندر افیکٹو ہے۔ قانون بنانے والا کمزور نہیں ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، وہ اتنا طاقتور ہے کہ جو اس نے قانون بنا دیا وہ پوری دنیا کے اندر اپنے عمل میں مشغول ہے۔ تو فرمایا کہ جو گناہ کرے گا اس کی سزا پائے گا۔ ہمارے اکابر نے لکھا کہ انسان کو گناہ کی سزا 3 شکلوں میں سے کسی نہ کسی ایک شکل میں ملتی ہے۔ سب سے پہلی شکل کہ اللہ رب العزت اس کو گناہ کرنے پر فوراً سزا دیتے ہیں، اس کو نکیر کہتے ہیں۔ نکیر کا کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آ جاتا۔ چنانچہ کتنے لوگ تجربہ کرتے ہیں، ادھر انہوں نے بددیانتی کی اور ادھر اتنا ہی کام خراب ہو گیا۔ عدلے کا بدلہ۔ ایک صاحب دودھ کا کاروبار کرتے تھے، ایک دن دودھ تھوڑا تھا، لینے والے زیادہ آ گئے، اس نے ہاف آدھا پانی ملا دیا اور سارا بیچ دیا، دگنی کمائی ہو گئی۔ بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے دگنے پیسے کما لیے، لہذا آج تو مجھے گھر جانا چاہیے، گھر میں بڑی اچھی ریسپشن ملے گی۔ چنانچہ وہ گھر کی طرف چلا۔ اب راستے میں تھکا ہوا تھا، سوچا کہ تھوڑی دیر میں آرام کر لیتا ہوں۔ تھوڑی دیر جو سویا تو کیا دیکھا کہ اس کے وہ جو دینار والی پوٹلی تھی نا، وہ قریب کے درخت سے ایک بندر اترا اور وہ اٹھا کے درخت پہ لے گیا۔ اب جس کی آنکھ کھلی تو پوٹلی نہیں، ادھر ادھر دیکھا، اچانک درخت پہ نظر پڑی تو اوپر بندر بیٹھا ہوا، وہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے، یہ اس کی طرف دیکھ رہا ہے۔ اب اس نے نا اس کو اشارے کیے کہ بھئی پوٹلی میری طرف پھینک دو۔ پھر اس نے کیا کیا، دامن پھیلا دیا۔ اب وہ بالکل ایک ندی کا کنارہ تھا جہاں آ کے یہ سویا تھا، تو بڑا حیران کہ اب میں کروں تو کیا کروں۔ خیر جب اس نے دامن پھیلایا نا اور اس کو اشارہ کیا کہ بھئی میرے پیسے یہاں پھینک دو، تو اس بندر نے پوٹلی کو کھولا، وہ ایک اس میں سے دینار نکالتا، اس کی جھولی میں پھینکتا، ایک دینار نکال کے ندی کے پانی میں پھینکتا، آدھے دینار اس کے اور آدھے پانی میں۔ اس نے عبرت پکڑی، اللہ آج کے بعد میں دھوکے سے پیسہ حاصل نہیں کروں گا، جس طرح سے یہ پیسہ آتا ہے اسی تیزی کے ساتھ واپس جاتا۔ گناہ کے اندر ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ بندے کو پریشان رکھتا ہے، ہر وقت پریشان، بے برکتی ہوتی ہے۔ چنانچہ برکت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، پیسہ لگتا کہاں ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ چنانچہ کتنے دوست ہیں ہمارے، وہ کہتے ہیں حضرت آنے کا تو پتہ چلتا ہے، جانے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔
خرچہ کہاں ہوتا ہے؟ اتنے خرچے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ بے برکتی ہوتی۔ جتنے گھر کے بندے اتنے کمانے والے ہیں، خرچے پھر پورے نہیں ہوتے۔ ہم نے یورپ امریکہ کے سفر میں لوگوں کو دیکھا، گھر کے سب مرد اور سب عورتیں نوکری کرنے والے ہیں، مگر ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کو بے برکتی کہتے ہیں۔ رزق میں سے اللہ تعالیٰ برکت نکال لیتے ہیں، خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک پہ خرچہ دوسرا تیسرا، سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کا حل کیا کریں۔ تو جب کبھی میں حدیث کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں نا تو حیران ہو کے سوچتا ہوں کہ یا اللہ، صحابہ کرام کی زندگیوں میں اور ہماری زندگیوں میں کتنا فرق ہے۔ ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہم پورا مہینہ جو کماتے ہیں وہ بلوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بجلی کا بل، یہ ٹیلی فون کا بل، یہ انشورنس کا بل، یہ گیس کا بل، وہ بل ہی نہیں جان چھوڑتے۔ بل دیکھ کے دل کو کچھ ہوتا ہے، کیا اور مصیبت آ گئی، برکت نکل گئی۔ تو اس لیے آج ہمارے رزق میں برکتیں کیسے آ جائیں، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا، اور اگر ہم گناہ کریں گے تو بے برکتی۔ اتنا کمائیں گے اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دے، پھر روتے پھریں گے، پھر ہمت کوشش کر کے اتنا کمانے کے اسباب بنائیں گے، اللہ تعالیٰ ضرورتوں کو اتنا بنا دے، پھر روتے پھریں گے۔ جتنا ہم زیادہ کماتے جائیں گے اللہ تعالیٰ ہماری ضرورتوں کو بھی ربر کی طرح کھینچ کے بڑھاتے چلے، پورا نہیں ہوگی ضرورتیں۔ ایک ہی اس کا حل کہ ہمارے رزق میں برکت آئے۔ برکت کہتے ہیں انسان کے پاس جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کی ضرورتوں کے لیے پورا ہو جاتا ہے، اس کو غیر کی محتاجی نہیں آتی، اس کو برکت